حمد و صلات کے بعد محترم بزرگ و دوستوں، جنگ احد کے کئی حکمتیں خالق کائنات نے پہلے بیان فرمائی۔ اب یہاں پہ بھی ایک وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، آخر کیوں؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے، کیونکہ منافق بھی نبی پاک کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے، منہ سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر رکھتے تھے، بظاہر اسلام لا کر اپنے مال جان اولاد انہوں نے محفوظ کیے ہوئے تھے اور بظاہر مسلمان کہلاتے تھے اور کفر کے ساتھ یاریاں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو پہچان کروانے کے لیے خالق کائنات نے جنگ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ان کی پہچان کروائی۔ فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور وہ مصیبت جو تم کو احد کے دن پہنچی، وہ مصیبت جو تم کو اس دن پہنچی جس دن دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے یعنی لڑے، تو فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھی، یہ مصیبت اللہ کے حکم سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھی تاکہ اللہ مومنین کی پہچان کرا دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کی پہچان کرا دے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا کم از کم اپنا دفاع کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں جا رہے تھے 300 منافق، عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، وہ آدھے راستے سے واپس آیا، تو یا تو خود نبی پاک علیہ السلام نے اسے فرمایا یا کسی صحابی نے اسے کہا کہ تم اس وقت واپس جا رہے ہو، آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، اور اگر اللہ کے راستے میں نہیں لڑنا چاہتے ہو، جہاد نہیں کرنا چاہتے ہو، تو کم از کم اس وقت مسلمانوں کی حمایت تو کرو، کم از کم میدان جہاد میں چلے جاؤ۔ نہیں لڑنا چاہتے ہو تعداد میں اضافہ تو کرو، کہ لشکر کی تعداد میں اضافہ بھی دشمن پر ہیبت ڈالتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہمارا دفاع کرو، اگر کافر ہم پہ بھاری ہو گئے تو مدینے پہ بھی چڑھائی کر دیں گے، وہاں پہ تو تم بھی رہتے ہو، تمہارا بھی مال جان اولاد ہے، تو کم از کم ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو، اپنے بال بچوں کا دفاع تو کرو۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ خالق کائنات نے اس جواب کو قرآن پاک میں نقل فرمایا، بولے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے لڑنا مرنا، قتال لڑائی، تو لاتبعناکم، ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو تمہارے ساتھ چلتے۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ اگر ہم سمجھتے یہ جنگ ٹھیک ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے، تم تو 600-700 لوگ ہو، ادھر کافر 3000 ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ تم 600-700 ہو، ادھر تو 3000 ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے۔ اگر ہم اس جنگ کو صحیح سمجھتے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ کیوں؟ کہ وہ کفار کی حمایت کر رہے تھے، مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اوپر سے تو کہہ رہے تھے کہ ہم کو جنگ کرنا نہیں آتی، کہ ہم کو جنگ کرنا آتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، یا ہم اس جنگ کو صحیح سمجھتے تو تمہارے ساتھ چلتے، لیکن دل میں کہہ رہے تھے اچھا ہے کافر غالب آئے، مسلمانوں کو مارے، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر مزے اڑائیں گے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ فرماتا ہے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہ جنگ احد میں مصیبت جو نازل ہوئی، رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔
معلوم ہوا کہ بزرگوں کی جو خطا ہوتی ہے نا وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا یہاں پہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک بظاہر خطا ہوئی، جنگ میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ نے مومن اور منافق کو پہچان کروا دی۔ اللہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ یہ دل میں کفر رکھ کے بیٹھے ہیں، لیکن مسلمانوں کی پہچان کروانے کے لیے کہ مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے ساتھی نہیں ہے، یہ کفر کے ساتھی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی خطاؤں کے پیچھے نہ لگا کرو، نیک لوگوں کی خطاؤں کے پیچھے نہ لگا، تم بھی تو ایسا کرتے ہو، تم بھی تو ایسا کرتے ہو، تم بھی تو ایسا کرتے ہو، بزرگوں کی خطاؤں کے پیچھے نہ لگو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کار پاکا را قیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر، شیر آن باشد کی مردم را درد، شیر آن باشد کی مرد او را خورد۔ آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں شیر اور شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر اور شیر لکھنے میں برابر ہے، لیکن شیر وہ ہے جو لوگوں کو کھاتا ہے اور شیر وہ ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں، دودھ وہ ہے جس کو لوگ پیتے ہیں، لکھنے میں برابر ہے لیکن کام دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو بزرگوں کی خطاؤں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ دیکھو صحابہ کرام سے بظاہر ایک لفظش ہوئی، اللہ کے اس کے کتنے راز تھے کہ مومنین اور منافقین کی چھاٹ کرنا، اور مصیبت کے وقت ہی مخلص اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب جہاد کی ضرورت ہو اس وقت جہاد سے منہ موڑنا یہ منافقوں کا کام ہے، تعداد تھوڑی ہو مذاق بنانا یہ بھی منافقوں کا کام ہے کہ تم تو تھوڑے ہو، تم کیا کر سکتے ہو۔ مدد اللہ کی ہوتی ہے، اگر آپ حق پر ہیں بھلے اکیلے ہیں ڈٹ جائیں کہ اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ہوتا ہے جسمانی قرب، ایک ہوتا ہے روحانی قرب۔ جسمانی قرب بندہ کسی کے نزدیک ہو، دن کو اگر آپ کافر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہو نا تو آپ اس کے قریب نہیں ہے، کیونکہ اس کا اور آپ کا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے روحانی قرب، ایک ہوتا ہے جسمانی قرب۔ منافق اس دن جسمانی قربت کے لحاظ سے مسلمانوں کے قریب تھے، لیکن اندرونی دل میں کفر تھا، کفر کی محبت تھی۔ رب نے فرمایا یہ کفر کے زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ یہ چلا دل میں جو ہوتا ہے نا قرب، دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اسی کا قرب کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کفر کی محبت ہے تو سمجھو وہ کفر کے قریب ہے، بھلے مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں اسلام کی محبت ہے، بھلے وہ کفار کے نرغ میں ہے لیکن وہ اسلام اور ایمان کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جنگ احد میں مصیبت کا سامنا کیوں کرنا پڑا، اس لیے کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو مصیبت تم کو جنگ احد میں پہنچی یہ فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے تھی کہ مومنوں کی پہچان کرا دے اللہ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ان کا منافقوں سے کہا گیا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، او ادفعوا، یا کم از کم اپنا دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا، کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو ہم تمہارے ساتھ ہو جاتے، لیکن ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ فرماتا ہے یہ اس دن کفر کے قریب تھے، کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ظاہری ایمان کے، جو ظاہری ایمان کے، کیونکہ ان کا ایمان بھی ظاہری تھا، دل سے نہیں تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے ایسی بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں منافق بننے سے بھی محفوظ فرمائے اور منافقین کی چالوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک پکا مخلص مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔